ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35، 36 اور 37، یہ 3 آیتیں ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا نائب بنایا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں کر سکتے اس لیے آپ کسی سے مدد لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ نائب بنانا بعض مرتبہ عزت دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میں نے مثال دیا تھا کہ استاد ہی کلاس میں ذمہ دار ہوتا ہے، مگر وہ اپنی طرف سے ایک مانیٹر طے کرتا ہے، اس سے استاذ کی جو بات ہے اس پر عمل کرنے میں سب ساتھیوں کو فکر پیدا ہوتی۔ استاد بولے درسگاہ میں ایسا رہنا، یہ چیزیں درسگاہ میں رہنا، ایسا نہیں رہنا، تو اصل تو حکم استاذ کا ہی ہے اور استاذ کی وجہ سے ہی بچے مانتے ہیں، مگر مانیٹر اگر رہا تو یاد دلاتے رہتا ہے ساتھیوں کو، ارے ہمارے استاد بولے تھے ایسا کرنا، بول کے نہیں کرے تو اب استاد ناراض ہوتے، بول کر جو ان کو یاد دلاتے ہیں۔ تو عزت دینے کے لیے، کسی ایک کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں افضل بتانا چاہ رہے تھے، کیونکہ فرشتوں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام کے پاس اللہ نے عمل اور علم دونوں دیا تھا، اور زمین میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کمال علم چاہیے۔ علم میں آدمی کامل ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر نافذ بھی کر سکتا ہے۔ اب جب فرشتوں کا اور دیگر مخلوقات کا گویا ایک اللہ تعالیٰ کو سوال تھا، خاص طور پر فرشتوں کا ہی ذکر ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ کسی ایک نئی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم ہی کافی ہیں، تفصیلات آ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس جو نئی مخلوق کو میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر یہ خوبی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ یہ بولنے کے بعد پریکٹیکلی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو تابع بنا دیے، فرشتوں کو انسان کا تابع بنا دیے۔ تفسیر ماجدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بنایا جا رہا تھا، مٹی اور پانی سے ان کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ابلیس کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے وہاں موجود فرشتوں سے کہا کہ یہ جو مٹی کا پتلا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہم سب پر بڑا بنانا چاہ رہے ہیں، کیا اگر یہ ہم سب کا بڑا بن گیا
تو تمہیں مانتے کیا؟ یہ پوچھا تو فرشتے بولے ضرور مانیں گے، کیونکہ ماننے کا حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں، اللہ نے کہا تو ماننا ہی ہے۔ تو ابلیس نے دل میں کہا کہ تم مانو، میں تو ہرگز نہیں مانوں گا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کیے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کر رہے ہو ہم مانیں گے بول کے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم میں سے بعض جو ظاہر نہیں کر رہے دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا تھا کہ وہ بھی مطلب صحیح ہے، یہ بھی مطلب صحیح ہے، دونوں طرح کے مطلب بیان کیے ہیں کہ فرشتوں کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ پہلے زمین میں ہم کو آباد کیا اور ہم الحمدللہ پوری خوب عبادت کیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کیے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ یہاں جنات کو لایا اور جنات زیادہ نافرمانی کر کے فساد پھیلائے، تو پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کو ویرانے میں بھیج دیا۔ اب فرشتوں کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہم سے زیادہ افضل مخلوق اللہ کسی کو پیدا نہیں کریں گے، تو یہ چیز وہ دل میں چھپا رہے تھے، اس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا کہ تم سے بھی افضل مخلوق میں پیدا کرتا ہوں اور میں پیدا کیا ہوں، یہ بتانا اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے۔ یا تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ایک چیز زبان سے ظاہر کر رہے تھے، ایک ظاہر نہیں کر رہے تھے، تو اللہ فرما رہے جو تم ظاہر کر رہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو نہیں ظاہر کر رہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس صورت میں دونوں چیزوں کا تعلق ظاہر کرنے اور چھپانے کا فرشتوں سے ہوگا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، وہاں فرشتوں کو ذکر کیا گیا ہے مگر وہاں پر جنات بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں۔ ان کو کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ افضل چیز کو ذکر کر دیے تو اس کے تحت والی چیز بھی خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر کوئی حکم ایسا ہو جس پر بادشاہ کا نائب بھی عمل کرنا ضروری ہے تو کیا عام پبلک کو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ جب بادشاہ کا نائب خود اس پر عمل کرنا لازمی ہے تو نیچے والوں کو تو بدرجہ والا عمل کرنا ہے۔ تو ذکر اللہ نے سب سے کیا مگر نام لیا فرشتوں کا، تو جن کے سامنے ذکر کیا گیا ان میں شیطان بھی تھا، جن ابلیس بھی تھا، اس نے دل میں اپنی بات چھپائی۔ اس اعتبار سے ظاہر کرنے کے تعلق فرشتوں سے ہوگا، چھپانے کے تعلق جنات سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ عملی طور پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیے، اور یہ سجدہ کیسا تھا؟ بعض علماء نے فرمایا در حقیقت سجدہ نہیں تھا بلکہ ایک تعظیم، ایک قسم کا جھکنا تھا، باقاعدہ پیشانی جو ہے زمین پر رگڑنا یہ مقصود نہیں تھا، تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگر سجدہ ہی مراد لیا جائے تو یہ تعظیم والا سجدہ ہے، عزت والا سجدہ ہے، عبادت والا سجدہ نہیں ہے۔ اور پچھلی شریعتوں میں ایسی چیزیں جائز تھیں جو کفر کا ذریعہ تو بنتی ہے لیکن کفر نہیں ہے، کفر کا ذریعہ بنتی ہے لیکن کفر نہیں ہے، وہ چیزیں پچھلی شریعت میں جائز تھیں، لیکن اسلام کے اندر کفر بھی منع ہے، کفر تک پہنچانے والے کام بھی منع ہے۔ جیسے پچھلے زمانے میں مورتیوں کو بنانا جائز تھا، حالانکہ مورتی بنانے سے اس کی عبادت کا خدشہ ہے، اس کی عبادت کی ایک جو ہے راستہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی تعظیم کا سجدہ یہ اس زمانے میں منع نہیں تھا، بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہر وہ سوراخ بند کر دیا جس سے کفر اور شرک داخل ہو سکتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر کفر کو بھی منع کر دیا، کفر تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ تو بہرحال حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی۔ شیطان، ابلیس یہ سب نام ہیں جن کے، جن کے معنی چھپا ہوا، شیطان یہ بھی وہی سرکش نافرمان کے معنی میں آتا ہے، اور ابلیس کے معنی بھی نا امید، یبلس المجرمون، ابلس یبلس ابلاس کے معنی نا امید ہو جانا۔ تو ابلیس کا نام ابلیس اس لیے رکھا گیا کیونکہ انہیں خیر سے نا امید ہے، اس سے کوئی خیر ہو نہیں سکتا، خیر سے نا امید ہے انہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ صاف انکار کر دیا۔
دیکھو سجدہ کرنا نہ کرنا یہ حرام کام نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کر رہا تو انہیں کافر نہیں بن جاتا، لیکن سجدہ کرنے کا انکار کرتا ہے تب جا کر کیا بنتا ہے؟ آدمی کافر بنتا ہے. تو سجدے کا چھوڑنا گناہ ہے لیکن سجدے کا انکار کرنا کفر ہے. تو اس نے سجدے کا کیا کیا؟ انکار کیا. اور گھمنڈ تھا اس کے اندر کہ میں بڑا ہوں بول کے. حالانکہ چھوٹا اور بڑا کوئی نہیں ہوتا، اللہ جسے بڑا بنائے وہ بڑا ہے، جسے اللہ چھوٹا کہے وہ چھوٹا ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ نافرمانوں میں سے تھا. اگر ترجمہ ایسا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ انکار کرے گا بول کے. پھر یہی بات وہی لوٹتی، اللہ کو معلوم تھا بول کے چونے کرا کے کی نہیں. اللہ کو معلوم ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں کرا، انہیں کرتا بول کو اللہ کو معلوم ہے. کوئی تیز گاڑی لے کر جا رہا تو کیا بولتے ہیں؟ مرنے جا رہا تھا کہ نہیں بول کو. تو سچ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے بولنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ ہوتا بول کو بولے، دونوں میں فرق ہے. تو اللہ کا اندازہ 100% صحیح ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو طریقہ اس کا ہے اس طریقے سے نافرمان بنے گا بول کے اللہ کو 100% یقین تھا، اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں. یا پھر مطلب یہ ہوگا کانا کے معنی سارا، یہ کافروں میں سے انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. یعنی اب تک کیا نہیں تھا؟ انکار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو ظاہر بات ہے اللہ کے حکم کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہاں تک جو ہے بات ہے. اب اسی سلسلے میں ایک آگے جو ہے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے اور حضرت حوا کے جنت میں رہنے کا. حضرت حوا اور حضرت مریم ان دونوں کے ساتھ بہت سارے لوگ علیہ السلام لگاتے ہیں. علیہ السلام مرد کے لیے علیہ السلام بولتے ہیں، عورت کے لیے علیہ السلام بولتے. اور علیہ السلام یا علیہ السلام یہ لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لہذا حضرت مریم کے ساتھ یا حضرت حوا کے ساتھ علیہ السلام لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ پیغمبر نہیں تھے. کوئی بھی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے سب کے سب کیا تھے؟ مرد ہی تھے. تو لہذا کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتے. بعض جگہوں پہ بول دیتے ہیں یا بعض کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا بھی ملے گا کہ علیہ السلام بول کے لکھا ہوا ملے گا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع زمانے میں تو یہ سب منع نہیں تھا، چونکہ شروع زمانے میں شروع اسلام میں نبیوں کے لیے یہ لفظ بولنا، صحابہ کے لیے یہ لفظ بولنا ایسا کیا بھی الگ الگ نہیں تھا. بعد میں ایک زمانہ آیا شیعوں کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد شیعہ پیدا ہوئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا دیے اور ان کی محبت میں اتنا زیادہ غلو کرے کہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کر کے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولنے لگے؟ وہ پیغمبر بولنے لگے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ خدا بھی ماننے لگے. بہرحال تو یہ جب موقع آیا شیعوں کا تو وہ لوگ کیا کریں؟ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام لگانا شروع کرے. اور یہاں تک رکے نہیں بلکہ ان کے 12 امام ہیں، ان اماموں کے ساتھ بھی کیا لگانا شروع کرے؟ علیہ السلام لگانا شروع کرے. جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام بولتے. تو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں مفتی امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، حضرت منع فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں بول سکتے. رضی اللہ عنہ بول سکتے کیا؟ ابھی انہوں پیدائش نہیں ہوئے، رضی اللہ عنہ کہاں سے بولیں گے؟ مہدی حضرت مہدی پیدائش نہیں ہوئے ابھی انہوں، تو پیدا ہوئے بغیر ان کو علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی بولتے ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انہوں پیغمبر نہیں ہے پھر بھی گنجائش نکل سکتی. لیکن اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہو جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ علیہ السلام یا علیہ السلام بولنا ایسے ان کے نبی ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے، ایسی صورت میں رکنا ہی بہتر ہے. تو حضرت حوا کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکایا، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے. حضرت حوا کیسے پیدا ہوئے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں اس کو ذکر نہیں کرے، کیونکہ
جو چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، جس کے جاننے سے ہدایت کا تعلق ہو یا جس کے جاننے سے کوئی بہت بڑی بات معلوم ہونے والی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مین مقصود ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ واقعات میں بھی آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنا لمبا تفصیل سے بیان کریں، لیکن اس میں بھی مین پوائنٹس ہی بیان کریں، درمیان میں کیا ہوا وہ سب نہیں بتاتے۔ اسی طرح بہت سارے نبیوں کے جو قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں بالکل سیریل وائز نہیں بتاتے، کبھی بالکل آخری حصہ پہلے بتا دیتے ہیں، کبھی پہلا حصہ آخر میں بتا دیتے، اس طرح سے، کیونکہ جس ٹکڑے کو بیان کرنے سے ہدایت مقصود ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو حضرت ہوا کیسے پیدا ہوئے اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ تو حضرت ہوا کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے حضرت آدم، ان کو بھی مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ ایک ہی جنس کی ایک ہی چیز سے پیدا ہوئی دو اگر مخلوق ہوں گی تو ایک دوسرے سے مانوس ہوں گی، ہے نہیں؟ ایک ہی جگہ کے دو آدمیاں ایک دوسرے سے مانوس رہتے۔ ہمیں یہاں انڈیا میں ہیں تو سب لوگ ایک دوسرے کو انہیں مسلم انہیں غیر مسلم یہ سب مسائل رہتے۔ دوسرے دیش میں چلے جاؤ، عمرے کو چلے گئے تو وہاں کرنول والے آندھرا والے سب نہیں رہتا، انڈیا والے کون تو بھی انڈیا والا مل گیا تو خوشی محسوس ہوتی ہے ہمارے ملک والا انیبل کو۔ ویسا ایک جگہ کے رہنے والے دو لوگوں میں فطری طور پر ایک محبت ہوتی، انہیں ہمارے گاؤں کا، انہیں ہمارے صوبے کا، انہیں ہماری زبان بولنے والا بول کے۔ تو اس طرح سے انسیت پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو جو ہے پیدا کیا۔ بہرحال یہ پیدا کرنے کا واقعہ وغیرہ سب یہاں پر نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جنت سے بافراغت کھاؤ، پورا فارغ ہو کر کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو۔ جنت کا کوئی ایریا خاص نہیں ہے، جہاں سے تم چاہے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور تم نزدیک نہ جاؤ، هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے، اور تم اس درخت کے نزدیک مت جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ باتیں کیا جنت میں ہوئی یا جنت کے باہر ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے اور ان کی بیوی حضرت حوا سے یہ جو کہا کہ تم جنت میں رہو، کیا جنت میں ہی رکھ کر بولے یا جنت سے باہر تھے اندر جانے کے واسطے بولے؟ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا گیا جنت میں، ان کے سامنے سجدہ بھی کرایا گیا جنت میں، اور یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کب بول رہے ہیں؟ جنت میں ہی بول رہے ہیں، جنت میں رہتے ہوئے وقت میں ہی بول رہے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جنت سے باہر کا ہے۔ جنت سے باہر ان سے کہا گیا کہ تم جنت میں رہو اور جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں اس کو کھلے دل سے خوشی کے ساتھ کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس درخت کو مت کھاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، ورنہ تم بھی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اس کا تعلق کہ واقعہ جنت کا تھا یا جنت سے باہر کا تھا، یہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آئی۔ یہاں آدم علیہ السلام سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں جنت کا ہمیشہ والا داخلہ نہیں دیا جا رہا ان کو۔ انسان جنت میں ایک مرتبہ پہلی مرتبہ گیا تھا، لیکن ہمیشہ کی کے طور پر نہیں، اور اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے گیا تھا۔ بعد میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جائیں گے، لیکن ذریعہ ایک عمل بھی ہوگا،
لیکن اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی عمل نہیں تھا، وہ تو پیدا ہوئے تھے جنت میں ہی. تو لہذا پہلی مرتبہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم کو بھیجا وہ ہمیشہ کے طور پر نہیں. اور اس وقت جنت کی وہ کنڈیشن نہیں تھی جو اس وقت ہے. کیا جنت عمل کی جگہ نہیں ہے، دنیا کیا ہے؟ عمل کی جگہ ہے. جنت میں آرڈر یا کسی چیز سے روکنا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت سب کچھ تھا. جنت میں گویا شریعت چلتی تھی. جس وقت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اس وقت گویا جنت میں کیا چلتی تھی؟ شریعت چلتی تھی. اسی لیے ان سے جو ہے ان کو منع کیا گیا کہ فلاں درخت کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کام کرو یہ مت کرو. یہ جو احکام دیے گئے ہیں یہ بتاتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت کا جو داخلہ تھا وہ کیا بولتے ہیں شرعی طور پر جو شریعت کی جیسے احکام ہوتے ہیں وہ احکام وہاں پر نافذ ہوتے تھے، اور جنت کی وہ والی کنڈیشن جو آج ہے وہ نہیں تھی. اسی لیے یہ ایک سوال آگے جا کر پیدا ہوگا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا جب جنت میں رہنے لگے تو شیطان نے آ کر ان کو کیا کیا؟ پھسلایا، ان کو بہکایا. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں شیطان کہاں سے جاتا؟ جنت میں شیطان کہاں سے جاتا؟ جنت تو مومنوں کے لیے ہے نا، اس میں شیطان کہاں سے جاتا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بہت سارے جوابات ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت میں اس کا جواب دوں گا میں. اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ تب جنت کی وہ کنڈیشن نہیں تھی جو آج ہے. یعنی جنت مومنوں کے لیے خاص عمل کی وجہ سے ملتی ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک رہائش کی جگہ تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھایا تھا. وہاں اس وقت فرشتے بھی جاتے آتے تھے، جنات اور شیاطین بھی جاتے آتے رہتے تھے. تو اس طریقے سے اس کو ورغلانے کا پھسلانے کا موقع ملا. ایک جو ہے قول یہ بھی ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دینے کے بعد ان کا جب کمال ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں سے تم افضل ہو، جنات سے تم افضل ہو، تمہاری جو حیثیت ایک خلیفہ کی ہے، ایک نائب کی ہے، اللہ کے جانشین تم بن کر جا رہے ہو زمین میں. تو اتنی بڑی حیثیت دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے بھیج رہے تھے، تو اپنے فضل سے کچھ سالوں تک اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں رکھے تاکہ وہ جنت کے مزے لیتے رہیں. اور چونکہ اس طریقے سے اگر جنت میں رکھ دیں گے تو اب پھر بنا کسی عمل کے جنت میں چلے گئے اور جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی تھا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں جائیں گے، شیطان ان کو ورغلائے گا اور وہ اس پر بھروسہ کر لیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکالا جائے گا، دنیا میں ڈالا جائے گا. پھر دنیا کے اندر ان کی اولاد نسل پیدا ہوگی، پھر یہ سلسلہ کائنات کا قائم ہوگا. یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، سب کچھ اللہ کے علم میں تھا. ایسا نہیں کہ اچانک سے کچھ ہو گیا، نعوذ باللہ. اللہ کے علم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ آزمانا ہی چاہتے تھے، اللہ کا مقصود جو ہے یہ تھا. دیکھیے دو تعبیریں الگ الگ ہیں. انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا یہ بولنا تو اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا، راستے میں امتحان اللہ رکھ دیا. یہ امتحان جو ہے راستہ ہے. یہ امتحان کیا ہے؟ راستہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہے ہیں، یہ حرام ہے اس کو مت کرو، یہ حلال ہے یہ کر سکتے ہیں، یہ فرض ہے کرنا ہی پڑے گا. اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہے ہیں. تو امتحان کے لیے نہیں پیدا کرے، امتحان کے لیے نہیں پیدا کرے، امتحان ذریعہ ہے جنت میں داخلے کا. تو انسانوں کو پیدا کیا گیا کس کے لیے؟ جنت کے داخلے کے لیے. تو یہاں جنت کا جو آدم علیہ السلام کو رکھا، جنت میں آدم علیہ السلام کو جو رکھا جا رہا ہے وہ ہمیشہ کے طور پر نہیں رکھا جا رہا ہے. اسی لیے الفاظ پر غور کیجیے. اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو. رہو یہاں یہ لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے ٹیمپروری رہنے کے لیے استعمال ہوتا. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ شادی میں حیدرآباد چلے گئے
شادی کے لیے حیدرآباد چلے گئے, وہاں لارجنگ لینے کے بجائے کسی اپنے رشتہ دار کے گھر گئے, تو رشتہ دار کیا بولے, آپ یہ کمرے میں رہو, آپ یہ کمرے میں رہو. تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انہوں اس کو لکھ کر دیا لے, نہیں. رہو کا مطلب کیا, تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے, جتنے دن تم کو اجازت دی گئی ہے یا جتنے دن تمہاری ضرورت ہے اتنے دن تک تمہیں کھا سکتے, پی سکتے, سو سکتے, یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ یہ چیز کیا ہو گئی, تمہاری ہو گئی, اور یہ بھی نہیں کہ یہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. تو عربی, اردو زبان بہت محدود ہے, اردو زبان جو ہے بہت محدود ہے. عربی والی بات مکمل طور سے آپ اردو میں سمجھا نہیں پاتے, یہی پریشانی ہے. ترجمہ جو ہم کرتے ہیں نا, ترجمہ کرتے وقت میں بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آتی مگر بول نہیں سکتے کہ کیا اس کے لیے الفاظ کیسے استعمال کرنا. اردو میں ایسا کوئی جامع لفظ اس کا جس سے پورا مفہوم ادا ہوتا ہو, بہت بعض مرتبہ بھاری پڑ جاتا ہے. تو اسکن یہ لفظ بتاتا ہے ٹیمپروری رہنے کو. تو آدم علیہ السلام سے اللہ ہمیشہ کے لیے خلود, اخلد فیہا, جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو, ایسا نہیں بولا. یا اجعلہ مسکنا, جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لو. ٹھکانہ بنانے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا تبوع, 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 ٹھکانہ بنا لینا. تبوع, تم کیا کرو, ٹھکانہ بنا لو. وقلنا یا آدم تبوع الجنہ, ہم نے کہا اے آدم جنت کو ٹھکانہ بنا لو. ٹھکانہ بنا لو بولے تو ہمیشہ کے لیے ہوتا, سمجھ رہے بات. تو قرآن میں ہی رہنے کے واسطے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے کیا استعمال کیا گیا, تبوع, یہ تبوع یہ لفظ استعمال کیا گیا, اس کا مطلب ہمیشہ رہنا, مگر وہ لفظ یہاں پر استعمال نہیں کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ جو جنت میں رکھا گیا تھا وہ ہمیشہ کے طور پر نہیں تھا, وہ ٹیمپروری وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو رکھے تھے. اب الفاظ دیکھیے, اللہ کہہ رہے ہیں اسکن انت وزوجک الجنہ, تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. یہاں پہلی مرتبہ بیوی کا تذکر آ رہا وزوجکا بول کے, بیوی کا نام نہیں لیا جا رہا. کیا نہیں, بیوی کا نام نہیں لیا جا رہا. تو یہ معلوم ہوا کہ شریف آدمی, گھر میں پردے کا اہتمام کرنے والا آدمی, وہ اپنی بیوی تک کا بھی نام لینا پسند نہیں کرتا. اس کے دوستوں کو اس کی بیوی کا نام معلوم ہو یہ بھی گوارا نہیں کرتا, سمجھے. اسی لیے ازواج مطہرات, امہات المومنین, نبی کی بیویاں, مومنوں کی مائیں, ایسا لفظ استعمال کرتے. وہ تو خیر صحابیات کے نام حدیث میں بھی آئے ہیں اس لیے معلوم ہوتا ہے, ورنہ فرعون کی بیوی بول رہے ہیں, اللہ فرعون کی بیوی بول رہے ہیں, بیوی کا نام آسیہ بول کے نہیں بول رہے, سمجھ رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی امرأۃ لوط, لوط علیہ السلام کی بیوی بول رہے ہیں, کیا نہیں بول رہے, ان کا نام نہیں بول رہے. صرف ایک عورت کا نام اللہ تعالیٰ قرآن میں لیے ہیں, حضرت مریم کا, حضرت مریم کا, کیونکہ ان کے شوہر نہیں تھے کوئی, ان کے کوئی شوہر نہیں تھے, اور ان کی طرف نعوذ باللہ غلط چیز منسوب کی گئی تھی کہ یہ اللہ کی بیوی ہے, نعوذ باللہ, یا اللہ تعالیٰ سے ان کی اولاد ہوئی, اس طرح کے خامخواہ کی واہیات, فضول اور بکواس چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی تھی. تو اب صاف لفظ نام کا لینا پڑا کہ بھئی یہ حضرت مریم جو ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, یہ ایسے تھے بول کے. تو ان کا نام ایک ذکر کیا گیا, بقیہ لوگوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نام لینا بھی اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے گھر والے ایسا بولنا, بیوی کا نام ظاہر نہیں کرنا, اسی لیے قرآن کریم میں بھی آپ یہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا, شارٹ کٹ میں اللہ ایسا بول سکتے تھے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَا الْجَنَّةَ, اسکن, اسکنا تسنیہ کا صیغہ ہے کہ ایک آدمی رہنے کے لیے اسکن, دو آدمی رہنے کے لیے اسکنا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَا, ہم نے کہا کہ اے آدم اور ہوا تم دونوں کیا رہو, جنت میں رہو. ایسا ایک ہی لفظ میں دونوں کو بول سکتے تھے, نہیں بولے, بلکہ آدم علیہ السلام کا الگ ذکر کرے, حضرت ہوا کا الگ ذکر کرے. اس میں حکمت ہے, اس میں ایک سبق ہے. وہ سبق یہ ہے ایک کہ بیوی
رہائش کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے یہ شوہر کے تابع ہے. بیوی رہائش کے اعتبار سے کس کے تابع ہے؟ شوہر کے تابع ہے. شوہر جہاں رکھے گا وہاں بیوی کو رہنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کہاں چلے گئے تھے؟ بے آب و گیاہ زمین پر چلے گئے تھے جہاں کوئی دانہ نہیں، کوئی پانی نہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بالکل خاموشی کے ساتھ چلی گئی ہے نہیں. تو بیوی کو اگر ایسی جگہ پہ لے جا کے چھوڑ کے آئے تو بھی رہنا. اب جو عورتیں سن رہی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں. آج کل کا ماحول کیسا ہے؟ گھر کہاں رہنا؟ اماں کے گھر کے قریب. یہاں تو پہلی بات ہفتے میں 2 دن 3 دن ادھر، 4 دن شوہر کے گھر میں. نہیں اب زیادہ کیا تو بھی ٹینٹ کر رہے ہیں بولے تو گھر کدھر رہنا؟ جہاں کھانسے تو بھی امی کو سننے آنا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رہائش کے اعتبار سے کس کے تابع رہنا؟ کس کے تابع رہنا؟ شوہر کے تابع رہنا. اب واقعہ میں پیش کرا کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو اب کون تو بھی چالاک عورت ہے تو جواب یہ دیتی مولانا ایک اور قصہ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا. کیا انہوں آگ میں کود کر امتحان دیے تھے؟ انہوں آگ میں کود کر، ان کی بیوی اتنی بڑی قربانی برداشت کرے ٹھیک ہے، لو ہم نہ بولتے ہیں، لیکن انہوں کیا کرے تھے؟ آگ میں بھی کودے تھے. تو فرسٹ آگ میں کود کو، بعد میں آگ ہمارے کو جنگل میں رکھ جا کر رکھو. بہرحال آج کے مسائل بالکل الگ ہیں. تو بہرحال یہ تو سب سمجھانے کے لیے مذاق کے طور پر بولا میں. اور نہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ عورت کہاں رہے گی؟ جہاں شوہر رکھائے گا وہاں رہے گی. ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بیوی کی بھی سہولت ہو. چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں اور بالکل نئی جگہ پہ لے جا کے رکھ دیے تو پریشانی ہوگی. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق میں ہم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر پڑھانے کے وقت تم لوگ کسی جگہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے گئے تو بیوی کو تب لے جانا جب وہاں کوئی ایسی عورت ہو جس عورت سے تمہاری بیوی کبھی بھی جا کر مل کر بات چیت کر سکے بے تکلف. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں یہاں سے حیدرآباد لے کے چلے گئے بیوی کو، وہاں جس محلے میں تمہیں بیوی کو رکھیں کوئی اس عورت کو جاننے والا نہیں ہے. تمہیں مدرسے میں پڑھا لیتے ہوئے بچوں میں ہنسی مذاق میں رہتے، بیچاری اکیلی عورت کیا کرے گی؟ ہمارے گھروں میں ٹی ویاں وہ یہ سب چیزیں بے پردگی بھی نہیں رہتی. اب پردے کے نام پہ بیچاری عورت کیا ہو جاتی؟ گھر میں قید ہو جاتی. اس لیے ایسا کوئی انتظام رہے کہ تمہیں مدرسے میں جا کے ہی تمہاری بیوی اگر بور محسوس کرے تو انہیں کیا کر سکنا؟ دروازے کو قفل ڈال کے وہاں دوسری اپنی ایک سہیلی یا کسی اور استاذ کی بیوی یا کسی استاذ کی ماں ایسی رہنا بے تکلف ان کے پاس جا کے تھوڑی دیر بات چیت کر سکنا. ایسا رہا تو لکھ جانا، نہیں تو نہیں لکھ جانا بولتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ذرا انبیلنس ہے، اس میں یا تو بہت زیادہ غلو ہے یا بہت زیادہ افراد اور تفرید کے شکار ہیں لوگ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رہائش کی ذمہ داری پہلی تو کس کی ہے؟ شوہر کی. اور رہائش میں عورت کس کے تابع ہے؟ شوہر کے تابع ہے. جہاں شوہر رکھائے گا وہاں رہنا ہے. اس لیے اسکن انتا، تم بھی رہو، وزوجک، اور تمہاری بیوی بھی رہے گی. کہاں؟ الجنت، جنت میں. تو رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے اچھا یہاں لگے ہاتھ ایک اور بات، آج کل ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے گھروں کے اندر کہ لوگ مل کر رہنے کو، جوائنٹ فیملی کو بہت بڑی عبادت سمجھتے اور ایسا سمجھتے کہ الحمدللہ ہمارا گھر سالہ سے میں سب جنے مل کو سے رہتی. اگر اللہ محبت دیا ہے مل کے رہنے بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے کوئی بڑی کمال کی چیز نہ کو سمجھو. اس لیے کہ ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آج جو 80% جھگڑے ہیں وہ ساس بہو کے مل کر رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا مولانا؟ شادی ہوتے الگ گھر لے لینا؟ کیا نہیں، وہ بھی نہیں کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداءً شادی کے بعد 1-2-3 سال تک، جب تک بچی پکوان سیکھ نہ لے، ذرا بچے کی پرورش کرنا نہ سیکھ لے، تب تک بڑے لوگوں کے درمیان میں رہے. 1-2-4 سال ذرا تربیت حاصل کرے، صبح جلدی اٹھنا، کپڑے دھونا، شوہر کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں سیکھے. سیکھنے کے بعد جب ذرا بچی کیا ہو جائے، قابل بن جائے گھر کو لے کر چلنے کی، تب کیا کرنا؟ خوشی سے ان کو الگ کرنا. وہ الگ کرنے کو اپنا عیب نہیں سمجھنا، اپنا عار نہیں سمجھنا. سمجھ رہے؟ دور مت کو رکھو بھائی،
ایک ہی بلڈنگ میں اوپر تمہیں رہو, نیچے بچوں کو رکھو, ایسا کر سکتے ہیں. لیکن عورت کو ایسا کمرہ رہنا کہ وہاں پر عورت کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکنا, عورت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں جا سکتا, نڑن بھی نہیں جانا, نڑانا کے بچے بھی نہیں جا سکنا, کوئی بھی. گھر کو جمائی آیا تو بھی بیچاری اب گھر کی بہو کیا ہوتی, خطرے میں آ جاتی. اب انہوں دونوں باہر آ کر سونا, جمائی جاؤ کیا کرتا, اندر سوتا. یہ سب چیزوں کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے تو کیا ہمیں باہر جانا سو بول کو, صحیح بات ہے. ان کا اپنا ایسا کمرہ ہو, کون بھی اندھے میں وہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں پڑنا. اسی لیے گھر بڑا بناؤ, بڑے گھر کی دعا مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, وضو کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے جی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 3 چیزیں دعا مانگنا ہے وضو کے بعد. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, جیسے میرے بدن سے میل نکل گیا ایسے ہی میرے بدن سے کیا نکال دے, گناہوں کو نکال دے. دوسرا, مجھے بڑا گھر عطا فرما, میرے گھر میں وسعت عطا فرما, میں اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کر سکوں, میرے گھر میں دینی اعمال زندہ ہو. اس کے لیے کیا چاہیے, گھر بڑا چاہیے, یا بڑا نہیں تو بھی کم سے کم گنجائش والا چاہیے, جتنی ضرورت ہو اتنا گھر ہونا چاہیے, اور رزق میں برکت دے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں رہائش کے اعتبار سے. ایسی بات نکل گئی, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں کہاں رہو, جنت میں رہو. اور یہ رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا, ٹیمپروری تھا. اور اللہ تعالیٰ دونوں سے کہہ رہے ہیں وہ کولا. اب دیکھو دونوں کو ملا کر ایک ہی لفظ لا رہے ہیں, یہاں نہیں بول رہے وہ کل انت وزوجک کا, کھاؤ تم اور تمہاری بیوی, یہ نہیں بول رہے, کیونکہ کھانے پینے میں عورت شوہر کے تابع نہیں ہے. کھانے پینے میں عورت شوہر کے تابع نہیں ہے. شوہر کو جاری کی روٹی پسند, بیوی کو گیہوں کی روٹی پسند. اب انہیں گیہوں کا آٹا لاتا نہیں, کئی کو بولتا جاری کی روٹی کھانا گیا بولتا, انہیں وجے گولڈ کی دودھ پیکٹ لا بولتی, انہیں ڈوڈلا لاتا, میرے کو یہ پسند بول کو. تو بھائی یہاں پسند ناپسند کی چیز نہیں, اس کو جو پسند ہے وہ کھان دے, تم نہ جو پسند ہے وہ کھاؤ, سمجھے. یہاں کھانے پینے میں عورت کیا ہے, آزاد ہے. یہ بھی ایک بڑا سر کا درد, گھر میں کیا پکائے وہ کھانا کہتے بھو, اس کا دل بول رہا بھائی میرے کو دال کھانا پسند نہیں, میں کچھ انڈا ڈال لے وہ کھاتا ہوں بول, تو اب انہیں کھانے والی جو پتہ نہیں کیا کیا اس پر الزام لگتے. غلط. کھانے پینے میں عورت کیا ہے, آزاد ہے. چپکے نہیں کھا رہی ہو تمہارے گھر میں, اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے تمہارے بچے کی پرورش کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے اپنے آپ کو یہاں لا کے لگائی ہے. ایک نوکرانی کو رکھ کے دیکھو 24 گھنٹے کتنا پیسے لیتی کی معلوم ہوتا ہے نا. تو اتنا خدمت کرنے والی ہے. یہ الگ بات ہے کہ شوہر کے بھی اس پر احسانات ہیں, مگر بات کیا ہے کہ بیوی کیا نہیں ہے, کھانے پینے میں شوہر کے تابع نہیں ہے. شوہر کو اگر سادی چیزیں پسند ہیں تو وہ سادہ کھائے, ٹھنڈا کھانا پسند ہے تو ٹھنڈا کھانا, لیکن بیوی کو مجبور نہیں کرنا. اور بیوی اسراف کا بھی یہ نہیں کرنا, آج مولانا بول ڈالے فون نکال کر زومیٹو پہ بک کر رہے ہیں, اور بل کس کو پے کرنا ہے, جو فون پے کرو تو بول کو, وہ بھی نہیں کرنا. مطلب فضول اور اسراف نہیں کرنا. کبھی ایسا ہے موقع کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ, تو آپ کر سکتے ہیں. روزانہ دونوں کا الگ الگ پکوان کرنا بول تو مرد وائیں لڑنے آ جاتی ہیں, نئی سو باتیں کر رہی تمہیں بول کو. تو اس وجہ سے دونوں کا بھی بیلنس برابر ہے نا. تو بہت زیادہ غلو نہیں ہونا, بہت زیادہ ایک دم اوور کہ میں کیا کھایا کہ وہ کھانا, میں سکی روٹی کھایا تو بھی تو کھانا, یہ غلط ہے. کو اللہ اگر آپ کو دیا ہے تو انہوں اگر کوئی چیز پکا سکتے ہیں, تمہیں انتظام کر سکتے ہیں تو ضرور انتظام کرو. نہیں وہ تو کبھی کبھی تو ان کی کیا کرو, 1 مرتبہ 2 مرتبہ اپنا کھانا کھلاؤ, 1 مرتبہ ان کی مرضی کے مطابق کھلاؤ. تو وَكُلَا مِنْهَا, اور تم دونوں کھاؤ جنت سے, رغدن, کیسے کھاؤ, با فراغت. رغدن اس کو بولتے ہیں, اس کھانے کو بولتے ہیں جو ایک تو بغیر مشقت کے, بغیر تکلیف کے ملا ہو, اور اس کی کوئی انتہا نہ ہو, ختم ہونے کا ڈر نہ ہو. ایسے کھانے کو کیا, ایسا کھانے کو کیا بولتے ہیں, رغدن. اور جنت سے تم کھاؤ کیسے, بنا مشقت کے. جنت میں پھل کھانے کے واسطے کھیتی باڑی کرنا پڑتا, درختوں کو پانی ڈالنا پڑتا, اٹ کو جا کو توڑنا پڑتا نہیں. دل میں خالی سوچے سیب کھانا بول کے سامنے حاضر,
پاگڑا پرندہ کتنا اچھا ہے, نہیں اسے کھایا تو اچھا رہتا, بولتے بھون کے آ گیا انہیں, تو یہ بغیر مشقت کے کیا ہو گیا, مل گیا. اور دوسرا وہاں ڈیڈ لائن نہیں, کیا بھی بھائی روز کو 100 گرام گوشت ملتا, 2 پانی کے باٹل ملتی, ایسا کیا بھی نہیں ہے. اس کی ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے, کتنا کھاتی کھاؤ, تمہیں کوئی ختم نہیں ہوتا. ایسے کھانے کو کیا بولتے, رغدن. اور تم جنت سے کھاؤ با فراغت, جتنا دل بولا اتنا کھاؤ, اور جو ہے بغیر مشقت کے بغیر تکلیف کے کھاؤ. سمجھے, حیث شئتما, جہاں سے تم چاہو, جہاں سے تم چاہو. یہاں ایک اور نعمت کا اضافہ ہے. اگر ایک آدمی کو ایک کمرے میں بند کر دیے, ایک کمرے میں بند کر دیے, بند کر کے دنیا کی نعمتیں لا کے اس کے سامنے ڈال دیے, ہر ملک کے لذیذ سے لذیذ کھانے اس کے پاس موجود ہیں, جیل میں ڈال ڈالیں ایک آدمی کو, کیا جیل میں ڈال کو کیا کر رہے, روز مندی بریانی وہ یہ دے رہی, 2-4 دن تو اچھا کھائی نہ ہونے, بعد میں کیا بولتا, میرے کو دال روٹی دو, یہاں سے نکالو, بولتا ہے نہیں. کئی کو قید کر کو نعمتیں کھلانے کا کیا فائدہ بھائی, آزاد رکھ کر نعمتیں دو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, جنت میں ایسا نہیں کہ بھوک لگی تو ادھر آ کو کھانا, مس ادھر ہے, کچن روم یہ ہے, تمہیں کہاں تو بھی گئے ٹائم ہوا تو کیا کرنا, عمرے میں پریشان ہوتی ہے پہنچنا, کہاں تو بھی جاؤ تمہیں ٹائم ہوا تو ہوٹل کو پہنچنا, وہ ٹائم پوچھ کھانا ملتا, اس کے بعد کھانا نہیں ملتا ہے نہیں. تو ویسا نہیں ہے, تمہیں کدھر گئے کہ ادھر مس, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے حیث شئتما, جہاں تم چاہو وہاں تم کو کھانا ملے گا. تو پوری جنت اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھر کر رکھا ہے. اللہ اکبر, کیسا ہوگا سوچو. ہم فنکشن ہالوں میں 1,00,000 2,00,000 روپے کی, کروڑ 2 کروڑ روپے کی شادی کرتے تو کھانا ہمیں ٹھہرے اس جگہ لاگو دیتی, پارکنگ میں, ہمیں پارکنگ میں ٹھہرے تو لاگو دیتے نہیں, ویٹنگ ایریا میں بیٹھے لاگو دیتے نہیں, جہاں کھانا ہے کہ وہاں چانا, اور انہوں لاگو دیا خود کھانا, اسے شان سمجھتے ہیں ہمیں نہیں. یہ سب چیزیں شان نہیں ہے. اس لیے دنیا کو اللہ بولے دھوکے کا سامان ہے. جسے تمہیں شان سمجھ رہی وہ شان نہیں ہے, شان تو اصل جنت میں دیکھنے کا ہے. یہ تو چپ ڈیمو, ایک ڈیمو بھی نہیں بول سکتے اس کو, اس سے بھی گھٹیا گئی گزری چیز ہے. تو اس وجہ سے دنیا کی نعمتوں کو, ناز نخروں کو دیکھ کر آدمی دھوکا نہ کھائے. جہاں چاہے جنت میں سے تم کیا کرو, با فراغت کھاؤ, لیکن ایک آزمائش, ولا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جاؤ, اس درخت کے قریب مت جاؤ. مقصد کیا, وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا یہ نہیں, بلکہ اس جھاڑ کا پھل نہیں کھانا. مقصود کیا ہے, پھل, درخت کا پھل نہیں کھانا, یہ مقصود تھا. لیکن بتایا کیا گیا, درخت کے قریب مت جاؤ. تو یہ اس کو بولتے ہیں سد للذرائع, یعنی ذریعے کو بھی بند کر دینا. آپ کا بچہ کسی بچے سے لڑ لیا, ایک دوسرے کو مار لیے, اب آپ کیا کریں, اور ایک بار اس کے ساتھ دکھنا تو ماتم دکتر کو, حالانکہ دکھنے سے دونوں ایک ساتھ دکھ گئے تو اس سے لڑنا ضروری ہے کیا. مقصد باپ کا بھی کیا ہے, اور ایک بار لڑا تو مار دوں بول کو, مگر لڑنے تک بات کہیں کو جانا, کیا بولتا, دکھا تو ہی مار دوں دیکھ بولتا نہیں. تو وہ کام سے پہلے والے سٹیپ کچھ منع کر ڈالتے, دکھنا میں اس کے ساتھ تو بات کرنا لڑنا تو دور کی بات. تو ویسا اللہ تعالیٰ بھی کیا بول رہے ہیں, بھائی پھل کھانا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں, فتکون من الظالمین, پھر تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم, ظالم کا مطلب ظلم کرنے والا. اب ظلم بولے تو ہمیں کیا سمجھتے, دھڑا دھڑ مار ڈالنا, کسی کا حق چھین لینا. یہ ہمارے ذہنوں میں ہے, کیونکہ ہمیں اردو والے ظلم کو عربی والا ظلم سمجھتے, جو کہ ظلم ہے. اردو والے ظلم کو عربی والا ظلم سمجھتے, اور ایسا سمجھنا بھی کیا ہے, ظلم ہے. عربی میں ظلم بولتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا, اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا, یہ بھی ظلم ہی ہے. سمجھے, چپل پیر میں پہننا ہے, ٹوپی سر پہ رکھنا ہے, کوئی بیوقوف الٹا کرے
تو اس کو کیا بولیں گے؟ ظلم بولیں گے عربی میں. حالانکہ اردو میں اسے ظلم، بھائی کوئی اٹھا کے سپنا سر پر رکھ لیا تو بیوقوف بولیں گے، اس کو دیوانہ بولیں گے. ظالم ملک کو کون تو بولتا کیا جی؟ نہیں بولتے. عربی میں اسے ظالم بولتے. کئی کو چپل کی جگہ کیا تھی؟ پیروں میں، انہیں اٹھا کو کہاں رکھ لیا؟ سر پر رکھ لیا، تو چیز کی جگہ بدل دیا تو ظلم ہو گیا. عبادت کی جگہ اللہ، اس کو اٹھا کر غیر اللہ کے سامنے رکھ دیا. ماتھا ٹیکنے کی جگہ اللہ، اس کو اٹھا کر کیا کر دیا؟ غیر کے سامنے رکھ دیا، ماتھا ٹیک دیا. یہ ظلم. حالانکہ وہاں جا کے کسی کو مار پیٹ نہیں رہا. تو ظلم کا مطلب عربی میں الگ ہے. تو تم کیا نہ کرو، کھانے کی چیزیں وہ ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. نہ کھانے کی جگہ کھانا، یہ ظلم. سمجھ میں یہ بات؟ ان سب چیزوں کو پوری جنت میں کہاں بھی جاؤ، کیا بھی کھاؤ، تمہیں اس کو نہ کو کھاؤ. تو کھانے سے اس کو منع کیا گیا نا، تو اب جہاں منع کیا گیا اس کو کھانا یہ ظلم ہے، اس لیے ظالم بول رہے ہیں. سمجھے؟ وہ والا ظلم نہیں ہے. بہرحال تو اس درخت کے قریب مت جاؤ، ورنہ تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. جنت کے اندر سب نعمتیں تھی، سب سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی تھا، لیکن چونکہ یہ جنت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اس لیے یہاں احکام ہے. کیا؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا. کیوں؟ جاؤ گے تو جنت سے نکالے جاؤ گے. نہ جانا ضروری ہے، گئے تو جنت سے نکالے جاؤ گے. تو یہ گویا کہ کیا ہے؟ حکم ہے، تکلیف ہے، مکلف بنایا جا رہا وہاں پر. تو اس لیے جو بات شروع میں بتایا کہ جنت کی جو کنڈیشن اب ہے وہ اس وقت نہیں تھی، وہ مستقل رہائش کی جگہ نہیں تھی ان کی، اس لیے وہاں احکام بھی ان کو دیے گئے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا بول کے. اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے. وہ درخت اطاعت کا گویا معیار تھا، مانتے یا نہیں مانتے. اللہ کو معلوم ہے ان سے غلطی ہوگی بول کے. اللہ کو مقصود بھی یہی تھا کہ انسانوں کا سلسلہ اس طرح سے کیا ہو؟ قائم ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے منع کیا. اور دیکھو مقصود تھا، لیکن آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو مجبور کرے کیا اللہ؟ مجبور نہیں کرے. مجبور کرتے تو اور ایک بات ہو جاتی، پھر مجبور نہیں کیا گیا، ان کو پورا اختیار تھا، وہ نہیں کھائے، پورا اختیار تھا، لیکن انہوں اپنا اختیار استعمال کر کے کیا ہو گئے؟ غلط فہمی کی وجہ سے وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے. کیا ہوا؟ آگے اسی کو ذکر کیا جا رہا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، وہ درخت کون سا تھا بول کے. بہت سارے لوگوں کو ذہن میں آتا ڈھونگا درخت کی، اس کا درخت کی، اس کا درخت کی. اتنا ضروری ہوتا اللہ بیان کرتے، اتنا ضروری ہوتا تو اللہ کیا کرتے؟ بیان کرتے. اردو میں ایک کہاوت ہے، ایک آدمی فری میں آم کھلایا کرتے، تو کھا لے کو ماشاءاللہ اچھے ہی بول کو آ جانا. کام کیا آما ہے، کو سے باغ کیا آما بول تو آما کھاؤ، گٹلی کہاں پہ رہے بول کو، گٹلی کہاں کی بول کو پوچھو نو کو، یہ آم کی گٹلی کو سے باغ کی بول کے پوچھو نو کو. آم اچھے ہیں کیا، کھا لیتے رہو جاتے رہو. تج ویسا تمہارا کام کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے اور اس درخت سے رکنا ہے. اب وہ درخت کون سا تھا؟ اگر ضروری ہوتا تو اللہ خود کیا کرتے تھے؟ بول دیتے تھے. نہ اللہ بولے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نہ اللہ بولے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے. کیوں؟ کون سا درخت تھا کہ شجرہ ممنوعہ. وہ درخت کون سا تھا؟ شجرہ ممنوعہ. ممنوعہ بولتے وہ بھی کیا تو پھل سمجھ جائیں گے. ممنوعہ کے معنی روکا ہوا، یعنی وہ درخت جس کے پاس جانے سے روکا گیا تھا، کوئی سا بھی ہو سکتا ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ روک دیے تھے. اور وہ اس درخت سے کہیں گورے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے امتحان مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ. اب مسئلہ کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. کبھی بھی اپنے دشمن کی ہمدردی سے دھوکے میں نہیں آنا. جس آدمی کو تمہاری وجہ سے بھاری نقصان پہنچا ہے، اس آدمی سے بہت احتیاط کے ساتھ ہی رہنا. انہیں تمہارا کتنا بھی جگری بن جان دے تب بھی کیا نہیں کرنا، اس پر پورا بھروسہ نہیں کرنا. ایک وقت میں تمہیں اس کے باپ کی جان لے لی، یا تمہاری وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا، کوئی بھاری نقصان اس کا ہوا،
اب انہیں کیا کر رہا؟ تمہارے ساتھ سب کچھ بھلا کو اچھا رہ رہا، تمہیں بھی اچھا ہو، لیکن یہ یاد رکھو یہ زہریلا سانپ ہے، کبھی بھی ڈس سکتا. جب بھی اس کے دل میں وہ زخم تازہ ہوگا نہیں، ساری وفاداری جاتی، ایک سیکنڈ میں انہیں حیوان بن جاتا کہ تو کرا تھا نا میرے کو بول کو. اس وجہ سے احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. کہ اگر کسی سے محبت کرو، کسی سے دوستی کرو تو سہولت والی، آسانی کے ساتھ زیادہ ڈپ والی محبت دوستی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تمہارا دشمن بن جائے گا، سارے پول کھل ڈالتا تمہارے. تمہیں دوست سمجھ کر اس کے سامنے سوچ بولنا، لے میری اے ٹی ایم کا پن کوڈ یہ، کیا میں وہاں اتنے پیسے رکھوں، میرے اندر یہ برائیاں ہیں، میں یہ غلط کام کرا، میں وہ غلط کام کرا، سوچ بولنا، لے کیا سمجھ کو؟ میرا دوست سمجھ کو. جب تک دوستی ہے ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ دوستی میں درار آیا تو انہیں کیا کرتا معلوم؟ تمہاری قبر کے پرانے ہڈیاں پورے نکالتا، پرانے مردے پورے نکالتا باہر. تو کو سا اچھا ہے، لے رہے تو فلاں ٹائم پہ فلاں کرائے گا کیا، فلاں نہیں کرائے گا بول کو یہ کرتا. اسی طرح کسی سے دشمنی کرے تو اور والی دشمنی مت کرو، سمجھے؟ کسی سے دشمنی کرنی تو بہت زیادہ اور دشمنی مت کرو. بھائی تمہارے کو ان سے کوئی کام میں اختلاف ہے، اختلاف کی حد تک کرنا. تمہیں بول دو میرے کو پسند نہیں، بھائی تمہارا یہ کام میرے کو پسند نہیں ہوتا، تمہیں اپنی جگہ میں اپنی جگہ ہوتا. اب وہ بول کو مستقل اسے تکلیف دینے اور اس کو پریشان کرنے کے پیچھے نہ کرو. کئی کو ہو سکتا کبھی تمہارا کوئی کام اس کے پاس پھنس جاتا، تمہارا کوئی کام اس کے پاس پھنس جاتا. اب انہیں کیا کرتا؟ تمہاری اس دکھتی رکھ کو پکڑ لیتا. انہیں تمہیں اس کو ستائے تھے، اور میونسپل آفس میں ذمہ دار تھا، تمہارے گھر کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کیا کرا؟ تمہارے کاغذات بدل دیا. کیا کر سکتے؟ دشمنی نکالنا چاہ رہا انہیں ڈرائیور ہے، تمہارے بچوں کو بٹھا لے جاؤ کیک کر ڈالا، کچھ بھی کر سکتا. اس وجہ سے دوستی کرے تو بھی، دشمنی کرے تو بھی دیکھ سمجھ کو کرو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں. تو یہاں کیا تھا مسئلہ؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس کو، جو عزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، انہیں کیا ہو گیا؟ جنت سے نکال دیا گیا. اب اس کتنا دل میں دشمنی رہنا، اس کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا سول کو. اب کھلم کھلا جا کر بھی مخالفت نہیں کر سکتے. اب کیا کرنا؟ وار ایسا کرنا کہ سامنے والا بھی ویسا نقصان اٹھانا جیسے میں نقصان اٹھایا. تو اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اختیار پورا دیا، کھانے کا بھی نہیں کھانے کا بھی. ایسا نہیں ہے کہ کھانے جائیں اور درخت کے نزدیک جاتے ہوا کو اڑا کو لے چل جاتی، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ان کو اختیار بھی تھا قریب جانے کا، کھانے نہ کھانے کا. اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ چونکہ بہت زیادہ باریک مخلوق ہے، وہ لطیف مخلوق بولتے، تو انسان جو ہے کثیف مخلوق ہے، بھاری مخلوق، اور وہ باریک مخلوق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کی رگوں میں دوڑ سکتا ہے. اتنی باریک مخلوق، کان میں گھس سکتا، رگا میں گھس سکتا انہیں. تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دیے ہیں، انہیں کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا. تو سانپ کی شکل، مور کی شکل، گدھے کی شکل، کسی انسان کی شکل، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے نہیں. تو اس وجہ سے اس سے ذرا احتیاط سے رہنا. اللہ تعالیٰ بولے بھی تھے کہ شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے بول کے، لیکن پھر بھی دھوکے میں آ گئے. اب کیسے دھوکے میں آ گئے؟ اس کو 16ویں پارے میں بھی اور 17ویں پارے میں بھی الگ جگہوں پہ بھی بیان کیا گیا. مختصر اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت میں تھے تو ابلیس جو ہے آیا. کہاں؟ جنت میں آیا یا جنت کے باہر سے بولا، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. جنت میں آیا بولے تو شیطان جنت میں کیسا آیا؟ اس کا جواب دے دیا گیا کہ جنت کی وہ حیثیت ابھی نہیں تھی، وہاں کوئی بھی آ سکتا تھا، جا سکتا تھا، تو کوئی اشکالش نہیں ہے. نہیں بھائی، جب بھی کون بھی نہیں جا سکتا تھا، تمہارے کو اس پر اصرار ہے، تو جنت میں انہیں آنا ضروری نہیں. جتنے بھی آج کل مسمرزم کرنے والے لوگ ہیں، دور بیٹھ کے کیا کرتے؟ توجہ ڈالتے، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ یہ ہو جاتا ہے نہیں، ایک قسم کا جادو. دور بیٹھے سو آدمی کو
ایسا اس کے اوپر توجہ ڈالتے کہ تمہیں جو چاہ رہی ہو وہ کام کرتا. تو یہ ایک فن ہے. تو یہ انسانہ کر رہے ہیں تو ان کا سرداروں نے انہیں جنت کے باہر بیٹھ کو بھی مسمرزم کر سکتا ہے, یا جنت کے باہر سے آواز دے کر ہوں گا, یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی سانپ کی شکل میں, کسی مور کی شکل میں, یا کسی اور شکل میں آیا ہوں گا اور باقاعدہ انہیں بات کرا, انی لکما من الناصحین, کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, کھا لو. یہ درخت بولا, ظاہر بات ہے انہوں دونوں کھا لے بولتے, کھا لے رہتے کیا نہیں, انہوں بولے تھے اللہ تعالیٰ کیا کریں ہمارے کو منع کریں نہیں کھانا بولے اللہ تعالیٰ. تو ان کیا بولا, سمجھایا. دیکھو اللہ تعالیٰ منع کب کرے تھے تمہارے کو, جب تمہیں اب نوا پیدا ہوئے تھے جنت میں, تب منع کرے تھے. چھوٹے بچے کو بریانی کون تو کھلاتے کیا, کھار کھٹا کھلاتے کیا, نہیں کھلاتے. ویسا بول کو زندگی بھر نہیں کھلاتے, ذرا بڑا ہو گیا, سال 2 سال کا ہو گیا تو سب کھاتا. ویسا تمہیں 90 جنت نہیں بول کے تم نہ نکو کھاؤ بولے, اب تم پرانے ہو کے کھا سکتے, ایسا غلط بولا. یا پھر یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ کون سا درخت بولے, سو یہ درخت بولے. مثلا مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ کوئی ایک پھل کا درخت تھا, آم کا جام کا کوئی ایک درخت مثلا تھا, تو اللہ کا مقصود کیا تھا, اس جیسا کوئی بھی درخت نہیں کھانا بول کے انہیں سمجھایا کیا, یہ درخت نکو کھاؤ بولے, ویسا درخت ادھر ہے اسے نکو کھاؤ بول کے نہیں بولے نا. تو اس طریقے سے جو ہے دھوکہ دیا. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ریشم ایک ہاتھ میں سونا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں پر یہ 2 چیزیں حرام ہیں. تو کیا جو نبی کے ہاتھ میں تھا وہی سونا حرام تھا, نبی کے ہاتھ میں جو ریشم تھا وہی حرام تھا, نہیں, اس قسم کا جو بھی ہو سب کیا تھا حرام تھا. مگر دھوکہ کیا ہوتا کہ شاید یہ خاص طور پر اس کے بارے میں بول رہے ہیں بول کے, تو ویسا انہیں کیا کرا, یہ بولا. دوسرا دھوکہ یہ ہوتا کہ تمہیں پہلے آئے بول کو نکو کھاؤ بولے, اب منع نہیں ہے. یا پھر دوسرا کیا ہے کہ یہ درخت بولے اس جیسا دوسرا درخت نکو کھاؤ بول کو بولے کیا نہیں, تو لہذا کھا سکتے. تیسرا مطلب یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں درخت اس لیے نہیں نکو کھاؤ بولے, اس مطلب کی تائید قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ یہ درخت کی خاصیت یہ ہے کہ درخت کا جو بھی پھل کھاتا انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاتا, انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاتا. فتکونا من الخالدین, تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے. 8ویں بارے میں سورۃ الاعراف کے اندر یہ سب واقعہ ہے. تو اب ظاہر بات ہے کون بندہ ایسا ہوگا جو اللہ کی نزدیکی نہ چاہتا ہوگا. آدم علیہ السلام تو اللہ کے قریب رہنے کو, اللہ کی نعمتوں کو, جنت کے رہنے کو غنیمت سمجھتے ہوں گے. وہ سمجھے کہ بھئی شاید اس کے کھانے سے میں اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہوں گا. جس درخت کو کھانے سے اللہ سے دور ہونا تھا اسے کیا سمجھایا انہیں کہ اس کو کھانے سے تمہیں کیا ہوتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں بول کے. بہرحال جو بھی ہو, بعض روایتوں میں, اسرائیلی روایتوں میں کیا کیا کی لکھو ہے, بیوی کو سمجھایا, بیوی شوہر کو سمجھائی بول کے. انہیں کو پہلے کیا کرا, ہوا آپا کو سمجھایا, انہوں کیا کرے, حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرے, سمجھا دیے. ایسا بھی بتا گیا. بہرحال چونکہ وہ اس وقت کی کیفیت ہے, وہ ساری تفصیلات یہاں نہیں ہے. جتنی تفصیل قرآن میں اتنا ہی بتایا جا سکتا. بالکل کیا ہوا تھا حقیقت میں وہ سارا معاملہ اگر جاننا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں جانیں گے. اگر کسی کو جلدی ہے تو بساں پھرتے پھرتے روڈ پہ جا کر دیکھ سکتے, جلدی معلوم ہو جاتا. تو بہرحال تو اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوا تھا. بلکہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے دونوں کو پھسلایا. زل یزل کے معنی پھسلنا. صابن پر پاؤں رکھے تو کیا ہوتا, پھسل جاتا آدمی. ہونا بول کو گرنا الگ ہے, پھسلنا الگ ہے. ٹائلس پر کون بھی ہونا بول کو پھسل کو نہیں آتا. وضو بنا لے کو کچے پاؤں کے ساتھ آ رہی, پاؤں رکھے نیچے, اوپر چھتری نیچے ہم, وہ والا قصہ ہو گیا. تو ویسا بے ارادہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کے لیے عربی میں زلہ استعمال ہوتا ہے. امام صاحب نماز میں غلطیاں کر دیتے نہیں, قرآن میں رہتا زبر پڑھ دیتے پیش, یا زیر رہتا پڑھ دیتے زبر, ایسا جو غلطیاں ہوتے ہیں اس کو بھی بولتے زلۃ القاری, پڑھنے والے کی لغزش, پڑھنے والے کا پھسل جانا. اصل تو وہ تھا ہونا بول کو غلط پڑا تو پھر گیا انہیں, لیکن زبان سے غلط نکل گیا.
یا وہ سمجھ رہا تھا ایسا صحیح ہے بول کو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ زلہ. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ بغیر ارادے کے، نافرمانی کے ارادے کے بغیر غلطی ہو جائے اس کو بولتے ہیں زلہ، اور نافرمانی کے ارادے سے نافرمانی کرنا اس کو بولتے ہیں معصیت. تو آدم علیہ السلام کیا نہیں کرے؟ معصیت نہیں کرے. لیکن قرآن میں ہے نا فعصى آدم ربه فغوى، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو تمہیں نہیں بولتے نا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا در حقیقت یہ ازل، قرآن میں دو لفظ بھی اختیار کر رہے ہیں، ازل پھسلانے کا لفظ بھی اختیار کیا گیا اور یہ لفظ بھی اختیار کیا گیا. اب دونوں میں ٹکراؤ ہے تو قرآن میں تو کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی. تو اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ لغزش ہی تھی، بنا ارادے کی ہی غلطی تھی. تو لہٰذا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بنا ارادے کے پانی لا رہا کانچ کی گلاس میں اور پھسل کے گر گیا تو اس کے اوپر زیادہ غلطی نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے، کیوں بھائی ہونا بول کو نہیں پھوڑا، بچہ ہے بول کو. لیکن وہ اس کام اگر بڑا کرا تو دکھتا ہے کیا ہے ہندے بولتے کئی کو، کیونکہ تیرے پاس اختیار تھا. تو غلطی چھوٹا آدمی کرے، چھوٹی غلطی تو معاف کی جاتی، لیکن بڑا آدمی چھوٹی غلطی کرے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا. تو یہاں لغزش جو ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے. تو لہذا بڑے آدمی سے چھوٹی چوک یہ بھی نافرمانی کی جیسی ہے، اس لیے عصا بولے، عصیان بولے، ورنہ در حقیقت نبی نافرمانی نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام غلطیوں سے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، دونوں قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. نہ ان سے کوئی بڑا گناہ ہو سکتا، نہ ان سے کوئی چھوٹا گناہ ہو سکتا. کیوں؟ جو امت کا نمونہ ہے ان سے ہی اگر غلطی ہو جائے تو پھر امت نمونہ کس کو بنائے گی؟ ہاں بظاہر قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ بتایا گیا سلیمان علیہ السلام سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے، یونس علیہ السلام سے جو بتایا گیا ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ زلہ بولتے. یعنی چاہ کر غلطی نہیں، بے ارادہ غلطی ہو گئی. لیکن یہ بھی چونکہ نبیوں کے حق میں بڑی تھی اس لیے اس کو قرآن نے بعض جگہ ایسا بول دیا ہے، ورنہ وہ در حقیقت غلطی نہیں ہے. اچھا، تو جب شیطان پھسلایا تو آدم علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ کا وہ حکم ذہن میں نہیں رہا، جو اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ مت کھاؤ وہ ذہن میں نہیں رہا. نبی بھول گئے تو کیسا؟ نبی بھول گئے تو کیسا؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی بھی بھول سکتے ہیں، لیکن شریعت کے معاملات میں بھلاوٹ نہیں ہوتی. شریعت کے معاملات میں بھلاوٹ نہیں ہوتی. اللہ نماز 2 رکعت فرض کرے تھے کہ 4 رکعت فرض کرے تھے کہ اس میں بھلاوٹ نہیں ہوتی. میں نماز 2 پڑھایا کہ 4 پڑھا کہ اس میں بھلاوٹ ہو سکتی، سمجھ لیں. تو اسی طرح اپنے پرسنل کاموں میں ایک چیز یہاں رکھے تھے وہاں ڈھونڈ رہے، ایسا ہو سکتا کیونکہ نبی بھی کیا ہے؟ انسانی سے. قل انما انا بشر مثلکم، نبی کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. تو نبی بھی انسان ہونے کے ناطے ان سے کیا ہو سکتی؟ بھول ہو سکتی. اسی لیے آدم علیہ السلام کو جو توبہ کے کلمات سکھائے گئے، آگے اس کا ذکر آ رہا توبہ کے کلمات کا، تو کیا وہ توبہ کے کلمات تھے؟ فتلقى آدم من ربه کلمات. آگے جو آگے آیت آ رہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے کہ ربنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ اگر ہمارے سے بھول ہو جائے، ہم سے چوک ہو جائے تو ہم کو معاف کر دے. بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے تو ہم کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. صحیح کام کرنے جا کو غلط ہو جانا اس کو بولتے چوک. صحیح کام کرنے جا کو غلط، روزہ ہے ان کو یادش نہیں ہے تو اس کو بولتے بھول. اور کھانا ارادہ نہیں تھا، بے ارادہ کھا لیے تو اس کو بولتے چوک. تو بھول اور چوک ان سے ہو سکتی ہے اور یہ انسان ہونے کے ناطے کیا بھی غلط نہیں ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا، دونوں کو صحیح راستے سے ہٹا دیا. انہا، جنت سے یا اس درخت سے کیا کر دیا؟ پھسلا دیا. دونوں طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے، جنت سے پھسلا دیا یعنی جنت سے ہٹانے کی کوشش کیا، یا اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا. اس درخت کے بارے میں کیا کر دیا؟ پھسلا دیا یعنی مس گائڈ کر دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے نکال دیا ان دونوں کو اس راحت سے جس میں وہ تھے. شیطان نکالا نہیں، اللہ نکالے. شیطان نکالا نہیں، اللہ نکالے. رکھائے کون تھے؟ اللہ. نکالیں گے کون؟ اللہ. پھر یہاں کیا بول رہے ہیں؟
رکھنے کا حکم کون دیے تھے؟ اسکن، رہو، حکم کون دیے تھے؟ اللہ. تو نکلو بول کو بھی کون بول سکتی؟ اللہ سے بولتے ہیں. لیکن یہاں کیا بول رہے ہیں؟ نکالنے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ شیطان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو یہ سبب ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ سبب ہونے کی وجہ سے. کوئی بھی آدمی مرتا ہے، کسی کو جا کے چاقو سے بھونک ڈالے تو انہیں چاقو کے بھونکنے سے نہیں مارا، سانسوں کے رکنے سے مارا، دل کی دھڑکن کے رکنے سے کیا ہوا؟ مرا. اصل سبب تو مرنے کا ویسے، ورنہ جسے جسے چاقو لگی سب کیا ہو جانا؟ مر جانا. نہیں، تو یہ مرنے کا سبب ہے. اگر کسی آدمی کو چاقو زندگی بھر میں نہیں لگی، کیا زندہ رہتا انہیں؟ تو معلوم کیا ہوا؟ چاقو کا لگنا یہ در حقیقت موت نہیں ہے. سانس کے رکنے سے، دل کا دورہ بند ہو جانے سے کیا ہوتی؟ موت آتی. مگر وہ بند ہونے کا سبب کیا بنا؟ چاقو لے کر بھونکنا. تو سبب کچھ، اصل بول دیتے، اسی لیے مرڈر کا کیس ڈالتے اس پر. ورنہ انہیں جا کے بولتا ڈاکٹر صاحب انہیں سانس رکنے سے مرا، سو میں مارا کیا اس کو بول کو، تو میں بھی تیری سانس رک تجھے بولتا انہیں، ہے نہیں. تو سبب بنا تھا انہیں نکلنے کا، اسی لیے بولے انہیں نکالا بول کے. ورنہ نکالے انہوں نے تھے، اللہ نکالے تھے. جنت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. نکالو نہیں کون؟ اللہ نکالیں گے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس راحت سے، اس نعمت سے جس میں وہ تھے. تو یہ ازلی دشمن ہے ہمارا، اور افسوس ہے کہ سب سے زیادہ جگری ہے ہمارا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. رمضان میں ایک مہینہ چھٹی پہ رہتا انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. کیا مدرسے میں باورچی نہیں رہے تو فرق محسوس ہو جاتا؟ کیا کلاس میں ٹیچر نہیں ہے تو فرق محسوس ہو جاتا؟ رمضان میں انہیں نہیں رہا تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. 11 مہینے اتنی ٹریننگ دیتا کہ خود بخود کیا ہو جاتی؟ گناہ ہوتے ہی رہتی. تو میرا اللہ معاف فرمائے. تو وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ. اور ہم نے کہا اتر جاؤ. اترنا کہاں سے ہوتا؟ نیچے سے، اوپر سے؟ اوپر سے. تو جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت دنیا کا ہی کوئی ایک حصہ ہے. یہ غلط ہے. جنت اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کا کو جو جنت میں جاؤ جو بولے وہ سب آسمانوں میں تھے. انہوں بعد میں ان کو جنت میں رکھے، یا جنت میں اسٹے، جنت میں رہو بول کو ان کو بولے. لیکن زمین میں آنا پہلی مرتبہ ہو رہا. زمین میں آنا اب پہلی مرتبہ ہو رہا. زمین تو بہت پہلے بن چکی تھی نا. یہاں فرشتے آباد تھے، جنات آباد تھے، کوئی نئی جگہ نہیں تھی. ان کو اب لایا جا رہا تھا اہبطوا، اترو تم. یہ اللہ سے استعمال کیا رہا جگہ جمع کا، پلورل جو ہے، سنگولر لفظ نہیں ہے، جمع کا لفظ استعمال کیا جا رہا. حالانکہ وہ لوگ کتنے تھے؟ 2، آدم اور حضرت ہوا. 2 کے لیے استعمال کیا جا رہا. 3 کا لفظ عربی میں جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا. 2 کے لیے 3 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں 3 سے مراد کون؟ یا تو حضرت آدم، حضرت ہوا اور ابلیس. یہ تینوں، ان کو ہمیشہ کے لیے زمین پر اتار دیا گیا. اور دنیا میں اب ان کو اتنی طاقت ہے جنات کو کہ وہ آسمان تک تو جا سکتے ہیں، آسمان کے اوپر نہیں جا سکتے. وہ بھی قرآن کے اترنے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے وہ اور اوپر تک بھی جا سکتے تھے، جنت میں نہیں جا سکتے تھے. لیکن انسان وہاں تک نہیں جا سکتا. بہرحال یا تو ایک مطلب یہ ہے، یا پھر ایک مطلب یہ ہے کہ تم اترو، یعنی تم، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد. تمہاری اولاد کو بھی مراد لیتے ہوئے کہا گیا اہبطوا. پورے انسان جنت سے اتر جاؤ. کہاں پر؟ زمین پر اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو. تم میں کا ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے. تم میں کا ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے. یعنی یا تو ابلیس انسان کا دشمن ہے، اگر اس میں اتر جانے والوں میں اس 3 میں سے کیا مراد لیں؟ آدم، حضرت ہوا اور ابلیس. ان 3 کو مراد لیے تو ان ابلیس جو ہے ان کا کیا ہے؟ دشمن ہے. یہ مطلب ہوتا. اگر ابلیس کو مراد نہ لیا جائے تو اولاد آدم ایک دوسرے کی دشمن ہے، یہ مطلب ہوتا. اور یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے. یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے. جنت سے اتار دینا یہ خود ایک سزا ہے، نعمتوں سے نکال دینا. اور جنت سے نکال کے زمین پہ جانے کے بعد اب یہاں تو کم سے کم راحت سے رہ سکتے کیا؟ نہیں. تمہارے بچے لڑ لیتے رہیں گے، تمہاری اولاد ایک دوسرے کی کیا ہوگی؟ دشمن ہوگی. سمجھے؟ تو اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام عام کرتے تھے. اب قرآن میں بولے نا ہم ایک دوسرے کو دشمن بول کو،
इस वजह से हमारे भाई से हमारी बात नहीं चल रही, हमारे उनसे बात नहीं चल रही। ये नहीं, बात करना चाहे तो नहीं कर सकते क्या? इख्तियार में है, लेकिन वो वाली कैफियत जो जन्नत में गए तो दिलों में कीना नहीं रहता। जन्नत में जाने वाले लोगों के दिलों में क्या नहीं रहता? कीना नहीं रहता। उसको जो है अल्लाह ताला 8वें पारे में बता रहे, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, उनके दिलों में रहने वाला कीना कपट हमें क्या कर दिए? निकाल दिए। इसलिए वो दुश्मनी नहीं होती। लेकिन दुनिया चूंकि दारुल अमल है, इसलिए यहां पर दिलों में कीना कपट है। अब इस पर कौन कंट्रोल रख के अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बाकी रखता, उन्हें जन्नत में जाता, जो नहीं रखता उन्हें जहन्नम में जाता। बहरहाल इस तरह से आजमाइश है, तुम में से एक दूसरे की क्या है? दुश्मन है। तो 2 सजाएं मिली, एक जन्नत से निकलना, दूसरा जमीन पर आने के बाद अब औलाद क्या नहीं होगी? आपस में मोहब्बत से नहीं रहेगी। चुनाचे कुरान में ही 6वें पारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वज़कुर इब्न क्या बोलते इब्न आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान में कर रहे हैं कि हाबिल और काबिल 2 बेटे थे। एक बेटा हाबिल था, जो हाबिल था वो नेक था, और एक बेटे का नाम था काबिल, जो काबिल था वो नाकाबिल था। वत्लु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिल हक़, 6वां पारे के अंदर रुकू नंबर 8 में ये वाकया बयान किया जा रहा कि एक भाई दूसरे भाई को क्या कर दिया? मार दिया। आदम अलैहिस्सलाम के खास सगे बेटे एक दूसरे को क्या कर डाले? मार डाले। एक बेटा दूसरे बेटे को क्या कर दिया? मार दिया। किस वजह से? एक दूसरे के दुश्मन है, वो दिल में कीना कपट था, उसकी वजह से क्या कर दिए? मार दिए। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जमीन में मुस्तक़र्रुन रिहाइश है, जमीन में तुम्हारे लिए रहना है, और हमेशा का भी नहीं। इशारा दिया जा रहा कि ठहरने की जगह है, वो रहने की मुस्तकिल जगह नहीं है। थोड़ी देर ठहरने के लिए इस्तेमाल होता मुस्तक़र, थोड़ी दिन रुकने की जगह है, वरना ठिकाना इंसान का जमीन नहीं है। व मताउन इला हीन, और एक वक्त तक फायदा उठाना है। एक वक्त तक क्या करना है? फायदा उठाना है। तो मालूम यह हुआ कि दुनिया में जा रहे हैं तो हमेशा के लिए नहीं जा रहे, और दुनिया में जाएंगे तो सारी चीजें तुम्हारे मुआफिक नहीं रहेंगी। अब यहां तुम्हारी आजमाइश होगी और फायदा उठाने की चीजें तुमको होंगी। जो उन दुनिया के असबाब से सही माने में फायदा उठाएगा वो वापस अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा। जो उनसे फायदा गलत उठाएगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। ये जो है इसका खुलासा है। अभी बहुत सारी बातें बाकी है, वक्त मुकम्मल हो चुका है, इसलिए यहीं पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम सही माने में समझने की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी वाले अमाल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।